خاتون ٹھیکیدارنی بننے کا خیال کہاں سے آیا؟ یہ تھا ایک پیشن تھا کہ کچھ ایسا کروں جو ڈفرینٹ ہو. جو سب سے پہلا آپ نے گھر بنایا وہ آپ کو یاد تو ہوگا، کافی پرابلم آئی اس میں بنانے میں. انہوں نے آپ کو آگے کچھ کہا نہیں؟ نہیں، کافی لڑائی پڑ گئی تھی وہاں پہ. 20-25 گھر بنا لیے ہیں، لاکھوں کمائے ہیں یا کروڑوں؟ جو لاکھوں کمائے تھے وہ بھی خرچ کر دیے. آپ نے آج سے 7-8 سال پہلے کام شروع کیا تھا، کیا تاثرات تھے ان کے؟ میں نے کہا دیکھ لو، بالکل ڈفرینٹ سی چیز ہے. السلام علیکم ناظرین، ایچ ایم میڈیا کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سمر عباس حاضر ہے، اور آج میں آپ کو ایک ایسی خاتون سے ملواؤں گا جو کہ ایک ٹھیکیدارنی ہے. ان کی ایک مختلف قسم کی ایک سٹوری ہے، آئیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک خاتون ٹھیکیدارنی بننے کا خیال کہاں سے آیا ہے؟ یہ اتنی مشکل فیلڈ ہے اور آپ اس فیلڈ میں آ گئی ہیں. یہ تو مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ میں اس جگہ تک پہنچ جاؤں گی، لیکن بس یہ تھا، ایک پیشن تھا کہ کچھ ایسا کروں جو ڈفرینٹ ہو اور لوگ اس چیز کو مانے بھی. تو بس لائف ٹرن لیتی گئی اور آج جو ہے وہ آلموسٹ جسے کہتے ہیں گھر بھی بنانا شروع کر دیا. کتنے سال ہو گئے ہیں آپ اس فیلڈ میں؟ تقریباً 7-8 سال ہو گئے ہیں. 7-8 سال سے آپ اس فیلڈ میں ہیں. لوگ انجینئر بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، لائر بنتے ہیں. آپ نے کب سوچا کہ میں یہ کنسٹرکشن کا کام کروں گی؟ میں نے بالکل بھی نہیں سوچا تھا. بیسکلی انٹیریئر ڈیزائنر تھی اور وہی کر رہی تھی. پر کہتے ہیں نا کہ جس وقت ضرورت کسی چیز کی پڑتی ہے تو انسان کو پھر وہ سیکھنا پڑتا ہے. تو بس وہ سیکھتے سیکھتے ایک ٹائم ایسا آیا کہ جب میں دوسروں کو ہائر کرتی تھی یا دوسروں سے کام کرواتی تھی اور ان کو یہ بات نہیں سمجھ آتی تھی، تو میں نے کہا میں بہتر یہ ہے کہ انسان خود اپنے ہاتھ سے وہ کام کرے. تو بس وہ کرتے کرتے ایسا ہوا کہ اب ہم خود کنسٹرکشن کی طرف آ گئے ہیں. اچھا، جو سب سے پہلا آپ نے گھر بنایا وہ آپ کو یاد تو ہوگا، ایک یادگار گھر بنا ہوگا، آپ کے لیے بھی مشکلات ہوں گی، مزدوروں کو ڈیل کرنا، تو وہ آپ کو یاد ہے؟ کچھ شیئر کریں ہمارے ناظرین کے ساتھ. کافی پرابلم آئی اس میں بنانے میں، کیونکہ کسی کے نیچے رہ کے کام کرنا ایک ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے، کیونکہ وہ ساری چیزیں خود سنبھال لیتے ہوتے ہیں. تو جس ٹائم پہ ہم لوگوں نے خود شروع کیا تو ہمارے لیے بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو نیو تھیں. مینس کہ جب ہم نے بنیادیں کھودنی شروع کی تو اچانک سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم نے کسی کا گٹر بھی ساتھ کھول دیے. تو اس کو پھر کیسے ہینڈل کرنا ساتھ تھا. والوں نے آپ کو آگے کچھ کہا نہیں؟ نہیں، کافی لڑائی پڑ گئی تھی وہاں پہ. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سے آرام سے بیٹھ کے بات چیت کر لیتے ہیں یا ہو جاتا ہے تو مسئلے کا حل نکل آتا ہے. تو بس اس طرح کے کچھ فنی انسیڈنٹس کافی سارے ہوئے ہمارے ساتھ، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ لوگ بھی خوش ہیں اور ہم بھی خوش ہیں. تو اب تک آپ کتنے گھر بنا چکی ہیں؟ اور تقریباً 20-25 تو ہو گئے ہوں گے. جی جی. 20-25 گھر بنا لیے ہیں، لاکھوں کمائے ہیں یا کروڑوں؟ جو لاکھوں کمائے تھے وہ بھی خرچ کر دیے. بالکل ایسے ہی نہیں، سیونگ بھی ہوتی ہے. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ خرچہ بھی کتنا زیادہ ہو گیا ہے، تو اس میں سارا سروائیو کرنا مشکل ہوتا ہے. سیکنڈلی یہ چیز ہوتی ہے کہ میں اس چیز کو مان کے چلتی ہوں کہ آپ کا سرکل چلتا رہنا چاہیے. آپ اس طرف مت اتنا زیادہ جائیں کہ جی آپ نے پروفٹ ہی کمانا ہے. آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ جو کلائنٹ آپ کے پاس آیا ہے کیا اس کی اتنی استطاعت ہے کہ وہ اس چیز کو ہینڈل کر سکتا ہے. کیونکہ بہت سارے ہمارے یہاں پر جو بھائی لوگ ہیں، کیونکہ بہن تو ابھی تک کوئی آئی نہیں اس میں، جتنے بھی بھائی لوگ ہیں وہ یہ چیز نہیں سوچتے. سیمنٹ میں ڈنڈی مارتے ہیں یا اینٹ میں مارتے ہیں یا کسی اس چیز میں مار کے تو اپنا پروفٹ بہت زیادہ کر جاتے ہیں. ایک تو مجھے اپنے آپ کو منوانا تھا، جس کی وجہ سے میں نے ہمیشہ اپنا ریٹ کم رکھا ہے. کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر وہ پوچھتے ہیں کس نے بنایا ہے، پھر اگلا چانس آتا ہے. کیونکہ اس مارکیٹ میں اپنے آپ کو لے کے چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اچھا، آپ کے پاس جتنے بھی کلائنٹس ہیں آپ سے خوش ہیں اور آپ کے پاس آ جاتے ہیں؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں نا کہ کوئی خاتون گاڑی چلا رہی ہے تو ہم اپنا رستہ بدل لیتے ہیں. تو ہم مجھے یہ بتائیں کہ آپ سے لوگ گھر بنوا رہے ہیں؟ ہاں بالکل بنوا رہے ہیں، کیونکہ جب کوئی ایک چیز دیکھ کے جاتا ہے، آپ اس کو اچھے سے بناؤ گے تو وہ پھر پوچھتا ہے کہ یہ کس نے بنایا. تو پہلے تو رپورٹ یہی ملتی ہے کہ جی ان کو یقین نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ پھر اس کے بعد جب وہ مجھے کام کرتا ہوا دیکھتے ہیں یا آ کے ہماری سائٹ پہ دیکھتے ہیں تو پھر وہ ضرور ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارا کام کریں. اچھا، ایک 5 مرلے کے گھر میں کتنے پیسے بچ جاتے ہیں آپ کو؟ یہ حالات پہ ڈپینڈ کرتا ہے، آپ کے ملکی حالات پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ابھی جیسے کنٹینیوسلی پیٹرول کی پرائس بڑھتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے لیبر کا تو بیچاروں کا اتنا کوئی وہ نہیں بڑھتا، لیبر ہماری وہیں رہتی ہے، لیکن جو مٹیریل ہے اس میں کنٹینیوسلی اضافہ ہو رہا ہے. پچھلے 1 سال میں آپ دیکھیں پیٹرول کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. جو اینٹ یا سیمنٹ آپ کو 600 میں یا اس میں مل جاتا تھا، اس پہ کنٹینیوسلی جمپ آتے آتے ابھی 1300 سے 1400 کی بوری ہو گیا ہے. تو یہ ڈپینڈ آپ کے حالات پہ زیادہ کرتا ہے. جی. اچھا، جب آپ اس کام میں آئی ہیں فیملی کی سپورٹ تھی؟ آپ کے جو ریلیٹیوز ہیں، اکثر رشتہ دار طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اب تو آپ سے اچھے طریقے سے ملتے ہوں گے، لیکن جب آپ نے آج سے 7-8 سال پہلے کام شروع کیا تھا کیا تاثرات تھے ان کے؟
نہیں ہمارے فیملی میں جو ہے نا لڑکیوں کو اس طرف جانے کے لیے مطلب کہ کسی بھی پروفیشن میں جانے کے لیے کافی پش کیا جاتا ہے. تو بس یہ تھوڑا سا تھا, انہوں نے کہا دیکھ لو, بالکل ڈفرینٹ سی چیز ہے, اس کو کیسے کیٹر کرو گی یا کیا کرو گی. تو میرا یہی جواب تھا کہ ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے, جب تک ٹرائی نہیں کیا جائے گا تو کیسے ہو سکتا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں عموماً یہی ہوتا ہے نا, پہلے ہی ہم اس کے نیگیٹو اور پازیٹیو سوچنا شروع کر دیتے ہیں. تو باقی اللہ کا شکر ہے کہ فیملی کی بہت زیادہ سپورٹ ہے, اسی وجہ سے اتنا زیادہ ٹائم بھی دے سکتی ہوں اور اب آج یہاں پہ ہوں. اچھا, لیبر کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, کیسے کر لیتی ہیں خاتون ہونے کے بعد؟ فائدہ اٹھاتی ہوں خاتون ہونے کا. کس طریقے سے آپ ان کو ہینڈل کرتی ہیں, ڈانٹتی ہیں؟ نہیں, ڈانٹ ٹپٹ تو اتنی نہیں ہوتی. آپ اگر ان سے پیار سے بات کریں تو وہ بہت اچھے سے سنتے ہیں آپ کی بات, اور جب ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کام انہوں نے ٹھیک نہیں کیا اور مجھے نہیں اچھا لگا یا غصے میں ہوں میں, تو وہ اس کو فوراً ٹھیک کر لیتے ہیں. باقی یہ ہے کہ ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں جیسے سپروائزر ہیں یا آپ کے ساتھ جو ٹیم ممبرز ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ پہلے ہی ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو جو ٹیم ہوتی ہے نا اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے چلنا ہے ان کے ساتھ, تو وہ پھر اسی طرح سے چلتے ہیں, تنگ نہیں کرتے. تو جو گھر بناتی ہیں مٹیریل آپ خود پرچیز کرتی ہیں یا جو کو کلائنٹ آپ کو دیتا ہے؟ نہیں, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کلائنٹ کے اوپر. کافی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی وہ کہتے ہیں جی صرف لیبر اور سپرویژن آپ کی ہوگی, ہم خود لے کے آئیں گے مٹیریل. کافی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے اس کی اسکچ میں نہیں پڑھنا, آپ مٹیریل خود لے کے آئیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو ساتھ ساتھ ساری چیزیں دکھاتے ہیں, ان کو سمجھاتے ہیں, ان کو اینٹ کا بھی بتاتے ہیں کہیں سے, کیونکہ بڑی دفعہ ہوتا ہے کہ باہر سے سن کے آ جاتے ہیں جی اینٹ تو اتنے کی مل رہی ہے. تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جی A+ یا B+ میں کیا فرق ہے اور اس کے بعد تھرڈ گریڈ میں کیا فرق ہے, تو آپ جون سی کہیں گے ہم آپ کے ساتھ چل کے جا کے لے آئیں گے. تو اس طرح کلائنٹ کو جسے کہتے ہیں نا بالکل ہم شفاف ہو کے پھر لے کے چلتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ گھر کے معاملات کیسے چلتے ہیں, بچوں کو دیکھنا, ہسبینڈ کو دیکھنا, کیا وہ خوش ہوتے ہیں؟ بالکل خوش ہوتے ہیں. ٹائم دے پاتی ہیں انہیں؟ میں نے نا ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے, اس پہ پھر مجھے پورا عمل کرنا پڑتا ہے. جیسے صبح بچے اسکول جاتے ہیں, اس کے بعد بیچ میں میرے پاس 3-4 گھنٹے ہوتے ہیں کوئی بھی اپنا کام کرنے کے لیے, پھر انہوں نے واپس آنا ہوتا ہے اپنے جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہیں. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں مغرب تک گھر واپس چلی جاؤں, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں ہر وقت باہر پھرتی رہتی ہوں. سپروائزرز کام کر رہے ہوتے ہیں, مجھے اب ٹیکنالوجی اتنی آ گئی ہے, کنٹینیوسلی ویڈیو کالز چل رہی ہوتی ہیں, وہ مجھے چیزیں دکھاتے جاتے ہیں. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس وقت میں جا کے چھاپا مارتی ہوں اور کس ٹائم پہ جا کے سائٹ کو چیک کروں. آپ کے چھاپے سے ان کو ڈر لگتا ہے؟ بالکل لگتا ہے, کیوں نہیں لگتا. اچھا, آخر میں پیغام دیں ان لڑکیوں کے لیے, ان خاتون کے لیے جو گھر بیٹھی ہوئی ہیں اور کچھ کام کرنا چاہتی ہیں. بالکل ان کو سب سے زیادہ تو یہی ہے کہ جب تک اس دور میں کسی بھی لڑکی کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے نا تو وہ سروائیو نہیں کر سکتی. ایک تو ہمارے جتنے اخراجات بڑھ چکے ہیں, ضروری یہ ہے کہ آپ اپنا اون خود اٹھائیں. کب تک یا تو آپ پیرنٹس کے اوپر ہیں یا ہسبینڈ کے اوپر ہیں. سیکنڈلی یہ کہ آپ میں ایک چیز اندر ہونی چاہیے کہ میں کچھ کر سکتی ہوں, کیونکہ میں بھی جس وقت اس فیلڈ میں آئی تھی تو میں نے یہی سوچا تھا کہ مجھے یہ نہیں تھا کہ میں نے پیسے کمانے ہیں, اور مجھے شروع میں بریک ایونز ہی ملے ہیں, میں نے کبھی بھی پیسہ نہیں کمایا. لیکن مجھے یہ ضرور ہوتا تھا ایک سیلف کانفیڈنس, ایک سکون کہ جی میں کچھ کر سکتی ہوں, کچھ ڈفرینٹ کر سکتی ہوں. تو یہ لڑکیوں کو خود اپنا دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو ایک مضبوط بناتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جی ناظرین, میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان کی جو سٹوری ہے سنی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. ملتے ہیں ایک نئی جگہ نئی سٹوری کے ساتھ. اللہ حافظ.